ट्रंप की सियासत या चौराहा, यू टर्न पर यू टर्न। कल तक ईरान का कट्टर दुश्मन, आज मेहरबान। सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि चीन ईरान से तेल की खरीदारी जारी रख सकता है। उम्मीद है कि चीन अमेरिका से भी काफ़ी मिकदार में तेल खरीदेगा। इसराइल की सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरहम, कहा कि अपने पायलट वापस बुला लो, ईरान पर बम मत बरसाओ। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को खबरदार कर दिया। कहा जंगबंदी के बाद इसराइल को बमबारी नहीं करनी चाहिए थी। इसराइल ने दोबारा हमला करके कुछ हासिल नहीं किया। इसराइल का समझौते से पीछे हटना बुरा लग रहा है। इसराइल से खुश नहीं हूँ। ट्रंप का फिर ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह करने का दावा। कहा कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते क्योंकि इससे अफरा तफरी फैलेगी। ईरान के हमले का मकसद कतर से मुकाबला करना नहीं था। इसका हरगिज़ मतलब भाई पड़ोसी मुल्क कतर से तसादुम नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमीर कतर को टेलीफोनिक गुफ्तगू में खैर सगाली पैगाम। कहा कि मिसाइल हमला इसराइल की जंग में अमरीका की शिरकत का रद्द-ए-अमल था। एटमी तंसीबात पर हमलों के जवाब में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। शेख तमीम बिन हमद सानी ने वाज़े किया कि दोहा का अमरीकी अड्डा ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। इससे कबल ईरानी सदर ने एक बयान में कहा कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इसराइल को इबरतनाक अंजाम से दोचार करने और जंग में फतह पर ईरानी अवाम में खुशी की लहर, सड़कों पर जश्न जारी। इसराइल ने 13 जून को ईरान पर हमला किया था और मकासद में नाकामी और मुसलसल जिल्लत से दोचार होने पर आज अमरीका और खलीजी रियासतों के तवस्सुत से शिकस्त तस्लीम कर ली। 12 रोज़ जारी रहने वाली जंग में फतह पर ईरान के अवाम में सुकून और तमानियत की लहर दौड़ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वली अहद को हज की मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी हुज्जाज की मेज़बानी पर शुक्रिया भी अदा किया। भारत के साथ कश्मीर, पानी, जारत और दहशतगर्दी पर बातचीत की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ईरान इसराइल तनाज़े पर पाकिस्तान ने पुरअमन हल और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी पर जोर दिया। सऊदी वली अहद ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ का ईरानी सदर को भी फ़ोन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए अमन की बहाली पर जोर। कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर मुस्तकिल तौर पर नज़र रखे हुए है। शहबाज शरीफ से कतर और सऊदी अरब के सुफरा की मुलाकातें। अमीर कतर और अवाम से गुज़श्ता रोज़ के हमलों पर इजहार यकजहती किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूब वज़ीरिस्तान के इलाके सनारोगा में बड़ा ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 11 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह शहीद। ISPR के मुताबिक 37 साला शहीद मेजर मुइज़ अब्बास का ताल्लुक चकवाल से है। जंगबंदी से कबल ईरान के इसराइल पर तबाहकुन हमले। ईरानी हमलों की ताज़ा लहर ने मकबूजा इलाकों को हिलाकर रख दिया। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। ईरानी हमलों में कम अज़ कम 11 सहयूनी आबादकार हलाक, 3 ज़ख्मी। बीरसबा में मिसाइल हमले में 7 मंजिला इमारत तबाह। सुबह 6:33 पर इसराइली हुक्काम ने शहरियों को पनागाहें छोड़ने की इजाज़त दी। 1 मिनट बाद ही दोबारा चौथे मिसाइल हमले की वार्निंग दे दी गई। इसराइली मीडिया ने सुबह को इंतहाई मुश्किल करार दिया। जंगबंदी सिर्फ इसराइली हमलों की बंदिश से मशरूत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़े कर दिया ईरान ने सिर्फ इस शर्त पर हमले रोकने की आमादगी ज़ाहिर की। ईरानी अफवाज ने आखिरी लम्हे तक इसराइली हमलों का भरपूर जवाब दिया। अगर इसराइली कब्ज़ा बरकरार रहा तो ईरान का रद्द-ए-अमल दोबारा शुरू हो सकता है। ईरान ने जंग शुरू नहीं की बल्कि इसराइल ने जारियत की इब्तिदा की। इसराइल की ईरान पर जारियत। 12 रोज़ में ईरान में इसराइली हमलों में 610 शहरी शहीद, 4700 ज़ख्मी। वज़ारत सेहत के तर्जमान ईरान हुसैन करमानपुर ने एक्स पर अपने पैगाम में बताया 12 रोज़ के दौरान अस्पतालों को इंतहाई दिल दहला देने वाले मनाजिर का सामना करना पड़ा। इसराइली वज़ारत सेहत के मुताबिक 12 रोज़ से जारी ईरान के मिसाइल हमलों में 28 अफराद हलाक और 3238 ज़ख्मी हुए, जिनमें से 23 की हालत तशवीशनाक है। ईरान ने हमेशा बातचीत और मुज़ाकरात की कोशिश की। इसराइली जारियत के मौके पर भी ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर ही था। ईरानी मीडिया को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने ईरान के मुज़ाकरात में संजीदगी ना दिखाने के दावे मज़ाक़-खेज़ करार दे दिए। वज़ीर दिफ़ा ने वाज़े किया ईरान पर इसराइल के हमले उसके सहयूनी एजेंडे का हिस्सा है। सदर ट्रंप और उनकी टीम नाकाबिले एतबार करार। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि अमरीकी सदर का उसूल धोखा देना और जारियत मुसल्लत करना है। ईरान जितनी सहयूनी तोते की गर्दन मरोड़ेगा उतनी ही बावक़ार जंगबंदी अमरीकी जादूगरों से हासिल कर लेगा। गज़ा पर इसराइली हमलों का खात्मा और गज़ा की बहाली जंगबंदी का हिस्सा होना चाहिए।
ہماری افواج کی عسکری مہارت سے بھارت کو جنگی جنون کی بھاری قیمت اٹھانا پڑی، امید ہے کہ اتحادیوں کی رہنمائی اور تعاون سے داخلی اور خارجی چیلنجز میں سرخرو ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو سے ملاقات اور سفارتی وفد کے اعزاز میں عشائیہ میں اظہار خیال کیا کہ سفارتی وفد نے بھارتی پروپیگنڈے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بلاول بھٹو نے وزیراعظم کو سفارتی وفد کی امریکہ اور یورپ میں ملاقاتوں پر بریفنگ دی۔ بانی پی ٹی آئی کے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت مسترد، لاہور ہائی کورٹ نے اے ٹی سی لاہور کا بانی پی ٹی آئی کی ضمانت مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ جسٹس شہباز رضوی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد کل درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر سلمان صفدر کی وساطت سے 15 جنوری کو درخواستیں دائر کی تھیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کور کمانڈر ہاؤس حملہ سمیت 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتیں دائر کی۔ آپ جائے سپریم کورٹ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے کیوں نہیں گئے سپریم کورٹ؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں سپریم کورٹ کو بتایا کہ آئی ایم ایف کیسے قبول کرے گا کہ جب پارٹی ہیڈ جس کی وجہ سے یہ پارٹی، جس کی رسپانسبلٹی ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے پارٹی کی، اس کی مشاورت کے بغیر یہ بجٹ پاس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لگتا ہے بانی پی ٹی آئی مائنس ہو گئے۔ علیمہ خان کے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے سوال کیا۔ علی امین نے کل وعدہ کیا تھا کہ بجٹ بانی پی ٹی آئی کی منظوری کے بغیر پاس نہیں ہوگا، تو کیسے ہو گیا؟ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں کہا کہ میری مشاورت کے بغیر کے پی کا بجٹ منظور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ کی اجازت سے بجٹ میں وہ تبدیلیاں کرنی ہوں گی جو میں چاہوں گا، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ علی امین گنڈاپور کو ان کے پاس بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ ہمارے جیتے جی بانی پی ٹی آئی کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا، لوگ کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا علیمہ خان کو جواب، کہا کہ بانی پی ٹی آئی تب مائنس ہوگا جب ہم مرے ہوں گے۔ بجٹ منظوری کے بعد سے غدار اور مائنس 1 کرنے کی بے بنیاد مہم چلائی جا رہی ہے۔ اگر بجٹ منظور نہ ہوتا تو صوبے سے حکومت ختم ہو جاتی۔ 30 جون تک بجٹ پاس نہیں ہوتا ہے تو 1 جولائی کو آپ فائنینشیل کرائسس میں چلے جاتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ انڈے دینے والی مرغی جو ہے اس کو کبھی ذبح نہیں کریں، پھر یہ کرپشن کیسے کریں گے، نوکری کیسے بیچیں گے، فنڈز میں گھپلے کیسے کریں گے، کوئسان اسکینڈل کیسے بنائیں گے، گندم کا اسکینڈل کیسے بنائیں گے، چینی کا اسکینڈل کیسے بنائیں گے۔ اس ساختہ ٹائپ ایک میٹنگ کی اور کل انہوں نے جو ہے وہ بجٹ پاس۔ یہ انڈا دینے والی مرغیوں کبھی ذبح نہیں کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا علی امین گنڈاپور پر طنز، کہا کہ اگر بجٹ پاس نہیں کرتے تو کرپشن کہاں سے کرتے، کوہستان گندم اور چینی اسکینڈل کیسے بناتے۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، انکم ٹیکس کی شرح میں کمی کا ریلیف ملے گا۔ 50,000 ماہانہ تنخواہ والے ملازمین کو انکم ٹیکس کی مکمل چھوٹ۔ 1 لاکھ ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس 2500 سے کم کر کے 500 روپے کر دیا گیا۔ 1.5 لاکھ ماہانہ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 10 سے کم کر کے 6,000 روپے مقرر۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، کے ایس سی 100 انڈیکس میں 6,079 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کے ایس سی 100 انڈیکس 1,22,246 پوائنٹس پر بند ہوا۔ زبردست تیزی کے باعث 100 انڈیکس 6 نفسیاتی حدیں عبور کر گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں بھی بڑی کمی، 3,800 روپے کی کمی سے سونے کی فی تولہ قیمت 3,54,365 روپے ہو گئی۔ ایران اسرائیل جنگ بندی، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آنے لگیں۔ خام تیل برینٹ کی قیمت تقریباً 9% گر گئی۔ خام تیل برینٹ کی قیمت $70 فی بیرل پر آ گئی۔ WTI خام تیل کی قیمت مزید 7.22% کم ہو کر $68.51 فی بیرل ہو گئی۔ اے ڈی بی پاکستان کو خواتین کی مالیاتی شعبے میں شمولیت کے پروگرام کے لیے $35 کروڑ دے گا۔ وزارت اقتصادی امور کے مطابق پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان خواتین کی مالیاتی شعبے میں شمولیت کے پروگرام پر دستخط کر دیے گئے۔ معاہدے کے تحت ایشیائی ترقیاتی بینک $35 کروڑ فراہم کرے گا۔ $30 کروڑ پالیسی بیسڈ قرض ہوگا، جبکہ $5 کروڑ انٹرمیڈیٹری قرض ہوگا۔
غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری، اسرائیلی حملوں میں مزید 43 فلسطینی شہید، 13 فلسطینی امداد لیتے ہوئے گولیوں کا نشانہ بنے۔ امدادی مراکز پر حملوں میں 27 مئی سے اب تک 400 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے۔ جبالیہ بیت لاہیہ نصیرات کیمپ میں تباہی، درجنوں زخمی، شجاعیہ اور صلاح الدین اسٹریٹ پر گولہ باری، 16 فلسطینی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 56,000 سے زائد ہو گئی، 1,30,000 زخمی۔ بل گیٹس کا خسرہ اور دیگر امراض کی ویکسین کے لیے 1 ارب 60 کروڑ ڈالرز دینے کا اعلان۔ گیٹس فاؤنڈیشن آئندہ 5 برسوں میں 1.6 ارب ڈالرز کی رقم گاوی کو فراہم کرے گی۔ فاؤنڈیشن کے چیئرمین بل گیٹس نے کہا، دنیا بھر میں بچوں کی اموات کی تعداد اس سال بڑھنے کا خدشہ ہے کیونکہ بیرونی امداد میں بڑے پیمانے پر کٹوتی ہو رہی ہے۔ ملک بھر میں آج سے شدید بارشوں کی پیشگوئی، سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری۔ اسلام آباد میں بادلوں کی دھواں دھار اننگز، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار۔ آج شام سے بارشوں کے نئے سلسلے کا آغاز ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی بڑی پیشگوئی، آج سے 2 جولائی تک مانسون کا پہلا اسپیل جاری رہے گا۔ کراچی میں 27 جون سے شہر میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش متوقع۔ بھارتی براڈ کاسٹر کی حرکت سے گرین شرٹس کے مداح حیرت میں مبتلا۔ بھارتی براڈ کاسٹر نے ایشیا کپ کے پوسٹر سے پاکستان کو مائنس کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری پوسٹر میں بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے کپتان موجود۔ اوچھی حرکت کرنے پر شائقین کرکٹ نے بھارتی براڈ کاسٹر کو آڑے ہاتھوں لیا اور شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر بس میں آگ لگنے سے 6 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہو گئے۔ بس نواں سے ہزار گنجی جا رہی تھی، راستے میں پیٹرول سے لوڈ رکشے سے ٹکرا گئی۔ بس رکشے سے ٹکرانے کے بعد رکشے میں موجود پیٹرول نے آگ پکڑ لی۔ اور گرمیوں کی آمد کے ساتھ ہی ٹھنڈا پانی لوگوں کی ضرورت بن جاتا ہے، اور پانی کو قدرتی طریقے سے ٹھنڈا رکھنے کے لیے مٹی کے برتنوں سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ مٹی کے برتن قدرتی طور پہ پانی کو ٹھنڈا رکھتے ہیں اور انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔